اهدنا الصراط المستقيم. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والے لوگو لا ترفعوا اصواتکم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ولا تجہروا له بالقول اور نہ اونچی کرو آپ کے لیے بات کے ساتھ آواز کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ بلند کرتا ہے بعض کے لیے ان تحبط اعمالکم کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال وانتم لا تشعرون اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو بند کرتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے امتحان لیا ان کے دلوں کا تقوی کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 اور 3 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ادب اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے رہو. آج کے سبق کے اندر دوسرا ادب ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. اس سے پہلے یہ بات سن لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی بے ادبی بھی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا ادب یہ ایمان کے اصول اور ایمان کی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں ادب رسول زینہ اور سیڑھی ہے توحید باری الہی تک پہنچنے کے لیے. اللہ کی توحید تک پہنچنے کے لیے نبی کا ادب کیا ہے؟ شرط ہے.
اور نبی کا بے ادب اکثر وہ توحید سے بھی محروم رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ہیں، اور ادھر فرعون کی لشکر اور وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ تو وہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ یا تو پہلے آپ اپنی لاٹھی ڈالیں یا پھر ہمیں کہیں تاکہ ہم ڈال لیں۔ یہ ایک انداز مؤدبانہ تھا اور شریفانہ انداز تھا۔ جیسے فرعون کی باتیں ساری متکبرانہ تھیں، ان کے مقابلے میں یہ ایک انداز جو جادوگروں کا تھا وہ ایک شریفانہ، یا آپ ڈال لیں یا ہمیں کہیں ہم پہلے ڈال لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال بل القوا، نہیں پہلے آپ ہی ڈال لو۔ پھر مقابلہ ہوا، مقابلے میں تو ان کو شکست ہی ہونی تھی، شکست ہوئی۔ تو قرآن نے بیان فرمایا کہ ان جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا کی، اور ایمان بھی اتنا پختہ کہ جناب وہ فرعون ڈرا رہا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا اچھی انداز میں بات کرنا، ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات کرنا، چاہے مقابلے میں دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقابلے کے اندر ایک ایسا آدمی ہی کیوں نہ ہو جو اسلام کا دشمن ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن بات انہوں نے ایک اچھے انداز سے کی، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پہ آپ نگاہ دوڑائیں، کئی آپ کے بڑے مخالفین تھے، بڑے دشمن تھے، لیکن بے ادب اتنے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ اور جو بے ادب تھا، اب قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو نام لے کے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے وہ ابو لہب پہ فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت نازل کی ہے۔ حالانکہ ابو جہل اس سے بڑا سردار تھا اور وہ مقابلے میں وہ ایک قسم کا اپنی فوج کا کمانڈر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھی، لیکن جو ابو لہب کا کام تھا یہ آپ کا نام بگاڑنا، اس کی اور اس کی بیوی کا کام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب کبھی کیا اور کبھی کیا، اور انتہائی درجے کا بے ادب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری سورت نازل فرمائی۔ جو سزا اس کو ملی جو بے ادب تھا، یہ ابو جہل کو بھی اس طرح کی نہیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل نام لے کر اس کے اوپر قرآن پاک کے اندر کوئی صورت نازل کی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی عزت بڑی عزیز ہے، اور اپنے نبی کی بے عزتی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں نا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے الزام لگایا تو وہ الزام بظاہر طور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ لگا، لیکن وہ انڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ اصل تو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی توہین در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ نور جب نازل فرمائی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ ڈانٹا ان لوگوں کو جو وہاں خاموش رہے۔ فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس بات سن کر چپ کر گئے، تم نے فوراً جی کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے نبی کے اوپر جو بھی بات کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا اتنا خیال رکھنے والے۔ اب باتوں سے بات نکلتی، کئی باتیں اور ذہن میں آ جاتی ہیں۔ انبیاء اتنے معصوم ہیں، اتنے ان کی سفید چادر اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں واقع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی وہ برائی کی دعوت دیتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں، اور وہ عورت جس کے دل میں برائی ہے اور برائی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگتی ہے اور پیچھے قمیص پہ ہاتھ ڈالتی ہے اور پکڑنے کے لیے۔
قرآن بیان کرتا ہے وقدت قمیصہ من دبر، وقدت قمیصہ من دبر، جہاں قمیص پہ اس نے ہاتھ ڈالا اللہ کہتا ہے پھٹ گئی وہ قمیص، وہ قمیص ہی الگ ہو گئی پیغمبر کے بدن سے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بدن کو اتنا پاک بنایا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نمائندہ بن کے آتے ہیں، اور اس لیے کہ انبیاء کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے۔ انبیاء کے کردار پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی بات برداشت اس لیے نہیں کرتا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا شاہد اور گواہ بنا کر کے بھیجا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو عظمت کی کیا کہیں، کسی نبی کی بے ادبی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ ایک اور بات آپ کو عرض کروں، قرآن پاک میں ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا قرآن پاک میں، آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیے تو قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، توجہ کرنا، آدم تم اور تیری زوجہ دونوں جنت میں رہو، لا تقربا ہذہ الشجرہ، تثنیہ کا صیغہ، لا تقربا، تم دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، اگر گئے تو تم دونوں نا انصافوں میں ہو جاؤ گے، فکلا، تم دونوں کھاؤ یہاں سے، من حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، دونوں کا ذکر، دونوں رہو، دونوں کھاؤ، دونوں نے درخت کے قریب نہیں جانا، دونوں گئے تو یہ ہو جائے گا، یہ دونوں کا ذکر ہے۔ اور جب درخت کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جاؤ سب، تو اترنے کا بھی سب کا ذکر ہے۔ اب جب معافی کی باری آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم من ربه، کہنا تو یوں چاہیے تھا نا، دونوں نے پھر کلمات سیکھے، دونوں نے مجھ سے معافی مانگی، دونوں سے میں راضی ہو گیا، ثم اجتباه ربه فتاب علیہ، دونوں ایسے نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو معاف دونوں کو ہی کیا، لیکن جو عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ صرف آدم علیہ السلام کی بیان کی ہے، جس کو اللہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے، چونکہ حضرت حوا علیہ السلام کو رسول اللہ نے نہیں بنانا تھا، اس کے دامن پہ اللہ کوئی دھبا نہیں چھوڑتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجنا تھا اور اپنا رسول بنا کر بھیجنا تھا، اس پہ دامن پہ اللہ کوئی دھبا اور داغ نہیں چھوڑتے۔ فرماتے ہیں ثم اجتباه ربه فتاب علیہ، اللہ نے آدم کو چن لیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم نے کلمے سیکھے اور اللہ نے آدم کو معاف کر دیا۔ رب کہتے ہیں یہ انبیاء میرے نمائندے بن کے آتے ہیں، یہ میرے رسول بن کر آتے ہیں، اس لیے ان کی سفید چادر پہ کوئی دھبا میں اللہ برداشت نہیں کرتا، جب کوئی دھبا نہیں ہے تو پھر ان کی کوئی بے ادبی بھی میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ انبیاء اتنے معصوم ہوتے علیہم الصلوۃ والتسلیمات، اس لیے فرماتے ہیں کہ جب اتنی شان والے ان کی پھر بے ادبی اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اور بے ادبی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ کسی کے سامنے اونچی آواز میں بولے، کسی کے سامنے اونچی آواز میں زور سے بولے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو، میں اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا ہوں۔ ادب کے ساتھ کیا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، آپ کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ بعض دفعہ بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ صحابہ میں آپس میں کسی بات میں تکرار ہوئی، تھوڑی آواز اونچی ہوئی، تکرار میں جیسے ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے وہ کام کرو، نہیں جی نہیں، تھوڑا آواز بڑھ گئی، فرمایا نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب یہ ہے کہ آپ جہاں موجود ہوں آپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آواز ہی اونچا تھا، بعض لوگ ہوتے ہیں اونچی آواز سے بولتے ہیں، وہ ذرا اونچی آواز میں بولا کرتے تھے، اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو جناب وہ تو ڈر گئے اور رونا شروع کر دیا کہ یہ کہیں آیت میرے بارے میں نازل نہیں ہوئی کہ میرے اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ حضرت عاصم میرے راستے میں بیٹھے ثابت رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یار اس آیت کی وجہ سے رو،
اور پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت ثابت نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے باندھ دیجیے ادھر جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا اللہ کے نبی کے سامنے، میں تو ڈر گیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ اسے۔ ثابت آئے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تیرے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، تیرا تو آواز قدرتی تھوڑا اونچا ہے، اور تو اس نے کہا یا رسول اللہ آئندہ تجھے بھی نہیں نکالوں گا، پہلے تو پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ نے مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا اما ترضا ان تعیش حمیدہ وان تقتل شہیدہ، کیا اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ زندگی گزارے تو بڑی اچھی تعریفوں والی، اور جب تو دنیا سے جائے تو اللہ کا شہید بن کر جائے؟ کہا یا رسول اللہ میں خوش ہوں اور میں اس پہ راضی ہوں، اور میں انک من اہل الجنہ، تو جنت والوں میں سے ہے۔ اب نبی کا ادب دیکھ کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت نبی کی زبان سے دلوا دی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آواز کو اونچا نہ کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسا کہ ایک دوسرے کو تم اونچی آواز سے بلاتے ہو، ایک دوسرے کا نام لے گو فلاں فلاں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ اگر بلایا تو کیا ہوگا؟ كَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اب توجہ کرنا، دو باتوں پہ قرآن نے اعمال ضائع ہونے کا ذکر کیا، شرک پر اور ایک نبی کی بے ادبی پر۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک کیا اعمال ضائع، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ میرے انبیاء بھی شرک کرتے بالفرض والمحال، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور سورۃ کاف کے آخر میں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو کارساز بنایا، اگر اللہ فرماتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی میزان مقرر نہ کیا جائے گا۔ تو شرک کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ شرک اللہ کی بے ادبی ہے، اور یہاں نبی کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہونے کا فرمایا نہ اللہ کی بے ادبی کرو، یعنی اللہ کا در چھوڑ کر نہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور اسی طرح نہ ذرا بھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرو، اس شرک کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور نبی کی بے ادبی کی وجہ سے بھی اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو اور احساس بھی نہ ہو۔ ایک تھوڑا سا پیچھے جائیں، 18واں پارہ نکالیں، صفحہ نمبر ہے 324، سورۃ النور بالکل آخر سے 18واں پارہ صفحہ نمبر 324، 3 2 4 324۔ یہ بالکل نیچے دیکھیں اس صفحے پہ، آیت نمبر 62 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 63 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 62 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 63 شروع ہو رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مت بناؤ نبی کا بلانا، مت بناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا آپس میں، کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ ایک دوسرے کو تم بلایا کرتے ہو، ایسے میرے نبی کو نہ بلاؤ۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو چپکے سے میرے نبی سے کھسک جاتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہوئے چپکے سے جو کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں انہیں دنیا میں کوئی آزمائش کے اندر میں مبتلا نہ کروں یا دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دوں۔ معلوم ہوا نبی کی بے ادبی اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والی ہے۔ واپس آئیے، فرماتے ہیں یہاں پہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے ایک دوسرے کو اونچی آواز کے ساتھ بلایا کرتے ہو، میرے محبوب کو یوں نہ بلایا کرو۔
ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور اور احساس بھی نہ ہو۔ حضرت ثابت نے کہا یا رسول اللہ آئندہ تو میں بالکل آواز اور بھی کنٹرول کروں گا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی اگلی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ مخلص لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی کے سامنے آتے ہیں، آوازوں کو دبا دبا کے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کو میں نے جانچا ہے، ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کو بار بار میں نے دیکھا ہے، للتقوی، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے میں نے صاف کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر پرہیزگاری موجود ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی اور ایمان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پچھلی صورت میں آپ حضرات سن چکے ہیں، فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو کچھ تھا وہ اللہ جانتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں اخلاص دیکھ کر سکون نازل فرما دیا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں نے تقوی کے لیے جانچ پڑتال کر لی ہے۔ جن کے دلوں کی صفائیاں بھی اللہ قرآن میں دیں، اور ایک بار نہ دیں کئی بار دیں، جن کی دلوں کی گواہیاں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان میں نے خود لکھا ہے، ان کے دلوں میں ایمان میں نے لکھ دیا ہے۔ جن کی دلوں کی صفائیاں اللہ دیں اور جن کے ایمان کے تذکرے اللہ قرآن میں یوں کریں، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کا کوئی بندہ طنز کرے تو کیا اس کو کوئی حق پہنچتا ہے؟ ان کے دلوں کی گواہیاں اللہ کا قرآن پاک میں۔ بعد والے جو ہیں وہ مسلمان، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ السابقون، نعوذ باللہ بغض صحابہ دل سے نکالو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سابقون الاولون مہاجرین اور انصار، اور جو ان کی اتباع کرنے والے اللہ سب سے راضی، والذین اتبعوہم، یہ نکالو بالکل قرآن سے۔ اور لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ الگ بات ہے، سابقون الاولون کی شان بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے اللہ کہتے ہیں برابر نہیں، لیکن وکلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ قرآن پڑھیے اور تعصب کو چھوڑیے اور اپنے بڑوں کے اوپر ایمان لانا چھوڑیے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لائیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نام لے کے کہتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نام لے کر کہتے ہیں فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، مہاجرین انصار جو ان کی بعد میں آنے والے، وہ اس کو کیا کرو گے؟ اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابہ نے ذبح کیا۔ اللہ کے بندے اللہ تمہیں ایمان دے، نبی پاک کے صحابہ کی بے ادبی چھوڑو، قرآن پاک میں نام لے لے کے اللہ بیان کرتے ہیں۔ اور چند وہ روایات، پہلی بات یہ ہے روایات کا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں روایات کا کیا ضابطہ اور کیا قانون ہے؟ جانتے ہیں؟ سنا بیان کرو ذرا۔ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں بتاؤ؟ سب سے پہلے اول درجے کی حدیث کون سی ہے بتاؤ ذرا، بیان کرو۔ حدیث کی قسم، حدیث کا نام لو، کون ہے؟ کون سی؟ اس کا نام لو نا، ساری نام تک پتہ نہیں ہے اور تان کر رہے ہیں اصحاب رسول پہ، انکن فی الماء وقسطن فی السماء، آپ کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سینکڑوں حدیث کو چھوڑو، آپ حدیث کا نام بتاؤ، حدیث کون سی ہے؟ خبر واحد ہے، متواتر ہے، مشہور ہے، اس سینکڑوں کو چھوڑو۔ ایک منٹ، میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، جس نے کیا بکواس کی ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں نا ممبروں میں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ بتائیں حدیث کی قسموں کا آپ کو نام نہیں آتے، آپ قرآن کی آیت واضح طور پہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، آپ اس کو بھی
چھوڑ رہے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، آپ اس کو بھی قبول نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے آپ کو؟ کیا بغض کیا ہے آپ لوگ؟ نعوذ باللہ قرآن یہ جھوٹ ہے. ممبر پہ تبر میں بات سن میں میری بات سن آپ سارے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، میں اس مسجد کا خطیب ہوں. یہ بریلوی جو بندے کو اختلاف ہے ہی ہے نا. اگر میں مولوی بریلوی صاحب کا نام لے کے یہاں پہ تبرہ شروع کر دوں، کیا آپ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولے صاحب بول کیا نعوذ باللہ صحابہ معاذ اللہ مجھ سے بھی گئے گزرے تھے کہ وہ نام لینے کا حدیث کے اوپر تبرہ کرتے رہے ممبروں پہ. یار لوگ صحابہ پیچھے پڑھتے رہے نماز. کوئی عقل کے کام بھی لیا کرو. کیا نعوذ باللہ جن کی تربیت جاری روایات جو ہے نا ان کا بھی قصور نہیں ہے. یہ ہمارے کام کی صبح میں نے کافی چیز کا مطالعہ کیا ہے کہ کافی جو ہے نا خارجین جی وہ جاری روایات اندر داخل کر دی. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. جاری روایات لیکن یہ بات نہیں مانتے. میں بار بار ان کو بتا چکا ہوں پہلے بھی. وہ چلے گئے دنیا سے. اگر بن معاذ کسی صحابہ نے تبرہ کیا ہے وہ جانے اور اللہ جانے. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا نہیں اگلی بندہ کا ہم ان کے فیصلے کریں. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ عمل کیا نہیں کیا. آج ہمارے خلافات کیا ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا. آپ اپنی بات میں فکر کریں میرے بھائی کہ ہم نے کیا اس دور میں یوتھ کے دور سے سیکھنے کا. ہم رسول کے اوپر عمل کر رہے ہیں. ہم جو جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھا رہے ہیں. جہاں پہ کوئی ناصافی طرح ہو رہے ہم چلے جاتے ہیں صاف آگے ہو ان کے اوپر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے جوان جو بیٹھے ہیں اگر فکی صاف ہر جگہ ہے ان کو مدد صاحب جوان میں صاف ملتے ہیں واپس میں ڈرتے نہیں تھے. ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی اختلافات ہو گئے ہمیں اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے جائے گا. ہم سے پوچھے گا ہمیں جواب کے اوپر موقع نہیں کیے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہم چلے جاتے سیدھے جی ایک صاحب اس کے اوپر دوبارہ کے. اب مزے کی بات یہ دیکھیں کہ بات یہاں پہ چل رہی ہے کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقویٰ. اس پہ حضرت جی کو غصہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیوں امتحان لیا. دیکھو سوچنے کی بات یہ ہے حالانکہ میں نے کسی شخصیت کا نام نہیں لیا میں نے کسی بندے کا نام نہیں لیا صرف قرآن کی آیت پیش کی امتحان اللہ قلوب اور وہ بھی سبق میں ترتیب سے چل رہی. کتنی بڑی نصیبی ہے. اگر حدیث پیش کی جائے اب نہیں ہے اگر ہم انکاری کرتے ہیں ہم ان کی بےزتی کرتے ہیں. بالکل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی آواز کو مت بلند کریں. اب موجود نہیں ہے اگر آپ کسی حدیث کو انکاری کرتے ہیں تو مطلب آپ ان کی بےزتی کریں. بالکل وہ بھی صدر میں بالکل. اس لیے کوئی بھی اگر کسی اختلافات ہو پہلے اس کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد پھر یہ مسئلہ بس دو روایتیں دیکھ لی ہیں تو اس پہ سمجھ لیا کہ شاید میں بڑا موقع آ گیا ہوں. کر سنیے جی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا ہے امتحان لیا ہے تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کے وعدے ہیں. سبحان اللہ. ان کے لیے کیا ہے؟ صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کے وعدے کیے ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. واجر عظیم، اور اللہ نے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. دوبارہ ترجمہ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. ولا تجہروا له بالقول، اور نہ بلند کرو آپ کے لیے بات کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ بعض کے لیے بلند کرتا ہے. ان تحبط اعمالکم، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ
جو پس رکھتے ہیں، بند کرتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جانچ لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔